استخارہ کی نماز میں استخارہ کی دعا تشہد میں پڑھنا ہے یا نماز کے بعد؟ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اہم احدکم امر، کسی کو کوئی مہم معاملہ آئے تو کیا کرے؟ 2 رکعت پڑھے، من غیر الفریضہ، یہ نہیں کہ فجر کی نماز کو سوچ لیں کہ اس میں استخارہ ہم کر لیں گے، نہیں، من غیر الفریضہ، سنت کی نماز پڑھے اور اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ پھر صلاۃ کے بعد وہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک اور کیا ہے واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انك انت فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك انت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر یعنی فلاں بچی، ہماری بچی کی شادی فلاں لڑکے سے اگر یہ خیر ہے، اللہم نام بھی لے، اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی واجلی فاقدره لی، اگر یہ ہماری زندگی میں اور ہمارے آخرت کے لیے بہتر ہے تو اس کو ثابت کر دے، اگر مقدور نہیں ہے تب بھی تقدیر میں اس کو لکھ دے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدلتا رہتا ہے، اور اگر تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے کہ یہ شر ہے تو اصرف عنی واکتب لی الخیر حیث کان، اس کو ہم سے دور کر دے اور پھر جہاں خیر ہمارے لیے ہو وہاں اس خیر کو ہمارے لیے لکھ دے۔ تو یہ استخارہ ہے۔ استخارہ کر لینے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہتے ہیں کہ وہ خضر بابا آئیں گے اور کہیں گے نہیں جاؤ تمہارا کام صحیح ہے کرو، یا کوئی بوڑھے آئیں گے کہیں گے نہیں، آپ استخارے کے بعد شرعی طور پر جتنے اسباب ہیں استعمال کیجئے۔ مثلا آپ کو شادی کرنی ہے، آپ نے کسی لڑکی کے ولی سے بات کیا تو اب استخارہ کر لیا، دل مطمئن ہے، دل میں اچاٹ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، 1 مرتبہ کیجئے، 2 مرتبہ کیجئے، دل مطمئن ہے، شرعی وسیلہ آپ استعمال کر کے ولی سے جا کر کہیں کہ ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو عقد و نکاح اور جو کچھ ہے سب آگے بڑھیں کرنے کے لیے، اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے گا، اور اگر اس میں شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ اگر خدا نخواستہ چلتے چلتے شادی بھی ہو گئی، سب کچھ استخارہ کیا آپ نے، آگے چل کر کے معاملات بگڑ گئے تو وہ بھی ہمارے ظاہر میں شر ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ حکمت میں خیر ہے، کیونکہ اللہ کے کام میں شر نہیں ہے۔